نماز کے متعلق قرآن کریم میں جو حکم آیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بندہ اپنی عبدیت کو ظاہر کرتا ہے اپنے مالک کے سامنے، کیونکہ جو طہارت تھی یہ تو صرف اس کی کنجی تھی، اصل جو عبادت تھی وہ کیا تھی؟ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نماز ادا کرنا، اور نماز ادا کرنے میں جو جلد بازی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو اس طریقے سے بندہ نماز ادا کرے، یہی نماز کا حقیقی معنی ہے۔ کیونکہ ایک صاحب مسجد نبوی میں تشریف لائے، انہوں نے آ کر نماز ادا کی، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گئے، پھر جا کر نماز ادا کر کے پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز ادا کرو، تم نے بھی نماز ادا نہیں کی۔ تیسری بار جب پھر وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس طرح آتی تھی میں نے ادا کر دی ہے، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ نماز اس طریقے سے ادا کرو کہ تمہارے اندر ٹھہراؤ ہو، تحمل ہو۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ رکوع سجود میں جلدی جلدی کر رہے تھے، فوراً رکوع میں گئے، جلدی کھڑے ہو گئے، پھر جلدی ہی سجدے میں چلے گئے، تو اس چیز سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اور کیا فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب جو بندہ جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، اچھے طریقے سے رکوع سجود یہ ادا نہیں کرتا، تو گویا کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں عبادات کی اور رب تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی توفیق ملتی ہے، ہم مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس پہ ہمیں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، یہ اس کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور نماز ادا کر لی۔ کیونکہ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے تو یہ نماز ہمارے لیے کامیابی کی کنجی نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ جو بندے کو اللہ کے قریب کر دے یہ اس نیکی سے بہتر ہے جو نیکی بندے کو اللہ سے دور کر دے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ تو اس لیے جو نیکی آپ کو مل رہی ہے، جس کی توفیق مل رہی ہے، اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نمازی ہوں، فلاں بندہ بے نمازی ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے عیبوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو صبح فجر سے پہلے نماز کے لیے جگایا، تو جب نماز ادا کرنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، باقی دنیا سوئی ہوئی ہے اور ہم نماز ادا کر رہے ہیں، تو بظاہر کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن شیخ سعدی علیہ رحمۃ نے فرمایا کہ بیٹا اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا، اگر تو نے اٹھ کر دوسروں کے عیب دیکھنے تھے کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو اس سے بہتر تھا کہ تم سوئے رہتے۔ تو اس لیے اگر ہمیں رب تعالیٰ کے حکام کو بجا لانے کی توفیق ملتی ہے تو اس پر ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔